بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خندق کے روز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم میں تو عصر کی نماز اس وقت تک نہ پڑھ سکا کہ سورج ڈوبنے ہی کو تھا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا جب روزہ کے افطار کا وقت آ چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے ابھی تک عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطحان میں اترے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا، پھر عصر کی نماز پڑھی جبکہ سورج ڈوب گیا تھا، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، نماز عشاء کی اقامت ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے ایک گوشے میں ایک شخص سے سرگوشیاں کرتے رہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے تو لوگ سو رہے تھے۔ حمید طویل نے کہا، میں نے ثابت بنانی سے پوچھا، اگر کوئی شخص نماز کی تکبیر کے بعد کسی سے باتیں کرے تو کیسا ہے؟ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مجھ کو سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت نماز کی تکبیر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا، اس نے اقامت کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیر تک باتوں میں روکے رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے یہ ارادہ کیا کہ حکم دوں لکڑیاں جمع کی جائیں، پھر نماز کا حکم دوں اس کی اذان دی جائے، پھر ایک شخص سے کہہ دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے، ان کو گروہ سمیت جلا دوں۔ قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ان لوگوں میں سے جو جماعت میں شریک نہیں ہوئے کسی کو معلوم ہو جائے کہ اس کو گوشت کی ایک موٹی ہڈی ملے گی یا اچھے 2 گھر ملیں گے تو عشاء کی جماعت میں ضرور آئے گا۔